بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی ان بابرکت ملاقاتوں کی یہ بالآخر آج اس سال کی آخری نشست ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری آپ کی اس حاضری کو خالص اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے، اور میرے لیے، آپ سب کے لیے، منتظمین کے لیے، قراء، ائمہ، بزرگوار، راہران کے لیے اللہ ہم سب کے لیے بخشش کا اسے سبب بنائے۔ بالیقین ہم اعتراف کرتے ہیں ہم کما حق ہو ہرگز نہ اس مہینے کا حق ادا کر سکے ہیں، نہ واعظ و نصیحت کا حق ادا کر سکے ہیں، نہ قیام کی مطلوبہ جو صورت ہے ہونی چاہیے اس کو ہم اپنا سکے ہیں۔ ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنا خاص کرم فرمائے، ہماری بس حاضری کو شمار کر لے، اور ہماری حاضری میں جو کوتاہیاں رہ گئی ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں ہمیں شرمندگی سے محفوظ فرمائے۔ ہماری زندگی کے اس حصے کو قیمتی حصہ بنائے، ہمارے احباب کے لیے، ہمارے دوستوں کے لیے، ہمارے نمازیوں کے لیے، ہمارے مقتدیوں کے لیے، ہمارے گھر بار کے لیے، ہماری دنیا اور آخرت کے لیے اسے اچھا بنائے۔ یہ اختتامی مجلس ہے جو یہ خوشی سے زیادہ صدمے اور پریشانی کی مجلس ہے۔ الجھے ہوئے انسانوں کو، بے قرار اور بے چین انسانوں کو برکت والا مہینہ، رونقیں، رحمتیں، سکون، اپنائیتیں، نیکی کی راہیں، علم و تعلم کی راہیں، تعلق بالقرآن کی راہیں، نصیحتوں کی راہیں اللہ نے کھولی ہوئی تھی۔ اب ہماری پیاس کا ٹائم پھر شروع ہو جائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کچھ ایسی صورت پیدا کر دے کہ رمضان المبارک کے بعد بھی ہمارا سلسلہ اگرچہ کلی طور پر تو شاید ہم نہ کر پائیں، جیسے رمضان تھا ساری زندگی ہم مطالبہ کرتے ہیں اپنے آپ سے، لیکن نہیں پڑھ سکتا بندہ وہاں، لیکن رمضان المبارک کی کچھ باتیں ہم اپنے ساتھ لے جائیں، وہ کام جو تھوڑا سا ہو اور ہماری زندگی میں شامل ہو جائے وہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو اس اختصاریہ میں تھوڑے وقت میں زیادہ فائدے کی بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور کچھ ایسی باتیں کہ جنہیں آپ اور ہم نوٹ کر لیں، اور ہم اللہ رب العزت سے التجا بھی کریں اور عزم و عزیمت بھی رکھیں کہ ہم اللہ کی رحمت سے ان میں سے کچھ باتیں تو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ پیارے بھائیوں، ہم جس کام کو سیریس لیتے ہیں، جس کا ہمیں شوق ہو جاتا ہے، اس کی ہم کوئی نہ کوئی صورت بنا لیتے ہیں۔ کام بس وہی ہم سے چھوٹتا ہے جس کی اہمیت ہمارے دل و دماغ میں اجاگر نہیں ہوتی۔ بہانے بنانے کے لیے ہم سے زیادہ ماہر کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس بہانے بہت ہیں، لیکن ہم اگر کوئی کام کرنا چاہیں تو بہرحال ہم صورت بنا سکتے ہیں، ہم صورت بنا سکتے ہیں۔ رمضان بھر آپ سنتے رہے یہ کرو وہ کرو، فلاں تلاوت کرو، عذاب جہنم ایسا ہے، ذمہ داریاں کچھ۔ میں اس رخ کو تھوڑا سا بدل کر میں آج آپ کو کچھ ایسے عملوں سے متعلق آگاہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں
جن پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ کم از کم آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ضمانت مل جائے کہ آپ جنتی ہیں، تو آپ کا ایک پریشانی کا مسئلہ تو ختم ہونا، ایک پریشانی کا مسئلہ ختم ہو۔ حصول جنت آسان ہے، مالک جنت جنت دینا چاہتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ دینا چاہتا ہے۔ جو راہیں ہیں وہ ناممکن نہیں ہیں، وہ ہمارے مفادات کو روکتی نہیں ہیں، وہ ہمارے مفادات کے حق میں ہیں۔ کوئی رونا نہیں پڑتا، کوئی گھاٹا نہیں ہوتا، کوئی زندگی کے جو نعمتیں ہیں ان سے کنارہ کش نہیں ہونا پڑتا، سب سرکل اسی طرح ہی چلتا ہے، اس سے بہتر چلتا ہے، اور ہاتھوں ہاتھ جنت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ جنات کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے، اسے انشاءاللہ میں کل کی نشست کے لیے رکھ لوں گا دوسری جگہ پر، کہ جنت کیا ہے، جنت کے دروازے، جنت کی کھڑکیاں، جنت کے بالا خانے، جنت کی نہریں، جنت کے برتن، جنت کے مرد، جنت کے غلمان، جنتوں کی خواتین، جنت کے پھل، جنت کے پھول، جنت کے موسم، جنت کی صحت، جنت میں تمناؤں کی تکمیل، جنت میں اللہ رب العزت کی زیارت، جنت میں نبیین کی، صدیقین، شہداء کی ہمسائیگی، جنت کے دروازوں کی وسعت، جنت کے دروازوں کی مقدار، یہ ایک الگ مستقل موضوع ہے، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ قرآن پاک نے جنت کی منظر کشی کی ہے، ہم اگر منظر کشی کریں گے تو ہمارا وقت اسی میں گزر جائے گا، اس میں شوق تو پیدا ہو جائے گا کہ اگر اتنی خوشنما جنت ہے تو حاصل کرنی چاہیے، لیکن کیسے حاصل کرنی چاہیے یہ بتانے کا ٹائم نہیں بچے گا۔ اس لیے میں چند اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کی روشنی میں آپ کے لیے چن کے لایا ہوں، وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ اس مجلس کو آپ نے اپنے سالانہ ذیلیہ کام کے طور پر ہم اسے سنیں، اور اسے ہم ان کاموں میں سے کچھ کام نوٹ کر لیں، اور یہی بیٹھے بیٹھے ہم ارادہ کر لیں اللہ کو گواہ بنا کر انشاءاللہ کہ ہم ان کاموں کو شروع کر دیں گے۔ جیسے ہی ہم ان کاموں کو شروع کر دیں گے نا، اللہ ہمارے جنتی بننے کا ارادہ فرما دے گا، اس کی طرف سے تو رکاوٹ ہی نہیں ہے نا کوئی۔ اس کے لیے پہلی حدیث آپ سماعت کیجئے، یہ حدیث سنن ترمذی میں اور مسند احمد میں سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها۔ جنت میں کچھ بالا خانے ہیں، اوپر کی عمارتیں، اوپر کی عمارتیں، گراؤنڈ فلور میں آپ بیٹھے ہیں، اوپر کا جو حصہ ہے یہ غرفہ کہلاتا ہے، اوپر کا حصہ ہے جو غرفہ کہلاتا ہے۔ اور اگر عمارتیں سبزے میں ہوں، باغات میں ہوں، تو اوپر سے جو منظر ہے وہ بڑا پرفضا روح پرور منظر ہوتا ہے، نیچے بیٹھے ہوئے کو وہ منظر نظر نہیں آتا جو اوپر بیٹھے ہوئے کو نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان فی الجنت لغرفا، جنت کی کچھ بلند عمارتیں ہیں، بالا خانے ہیں، یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، انہیں اللہ نے ایسا ڈیزائن فرمایا ہے، ایسا تیار کیا ہے، ایسا بنایا ہے کہ اندر بیٹھے ہوئے بیرونی منظر انسان کو نظر آئے گا، اور باہر کھڑے ہوئے اس گھر کے مالک کو گھر کا اندرونی منظر نظر آئے گا۔ گویا کو گھٹن نہیں ہے، آڑ ہو
دیواریں ہو، تاریکی ہو، نگاہ دور تک مار نہ کر رہی ہو، نگاہ کی رفتار میں رکاوٹ بنتی ہو، بندہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ بیٹھا وہ بالا خانے کے اندر ہے لیکن باہر اس پر واضح ہے۔ یہ رب نے بنایا ہے، رب نے اپنے شایان شان بنایا نا۔ فیہا ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ تو اندازہ نہیں کر سکتا ہے، کوئی سینریاں دیکھے، کوئی سیرگاہیں دیکھے، کوئی سرسبز و شاداب باغات کو دیکھے، کوئی پہاڑی سرسبز سلسلے دیکھے اور تو تصور کرے کہ ایسی والی ہوگی جنت۔ نہیں، دنیا کا حسن جنت کے مقابلے میں کوئی اوقات نہیں رکھتا۔ تیری سمجھ سے، تیری سوچ کے احاطے سے، تیرے تصور اور اندازے سے یہ اونچی چیز ہے، یہ رب نے بنایا۔ کن لوگوں کے لیے اللہ نے یہ تیار کیا؟ کام ابھی نوٹ کرتے جائیں۔ اعد اللہ لمن اطعم الطعام، یہ جنت کی کوٹھیاں، یہ جنت کے بنگلے، یہ جنت کے محلات، یہ جنت کے بالا خانے ریزرو ہیں، بکنگ ان کے لیے جاری ہے اور قیمت بھرنی ہے جو وہ قیمت سن لیجیے۔ لمن اطعم الطعام، ان لوگوں کو ان بالا خانوں میں رکھا جائے گا جو کھانا کھلاتے ہوں، ان لوگوں کو رکھا جائے گا جو کھانا کھلاتے ہوں۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں یہ عرض کروں کہ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ جو بکرے کا گوشت کھلاتے ہوں، یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ جو دن میں 3 ٹائم کھلاتے ہوں، یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ جو 1000 بندوں کو کھانا کھلاتے ہوں، یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ جو باعمل لوگوں کو کھانا کھلاتے ہوں، یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ جو رج کے کھانا کھلاتے ہوں۔ یہ باتیں اگر کہی جاتی، کیٹیگری مقرر ہو جاتی، تو لوگ اس معیار پر پہنچنے میں دقت محسوس کرتے۔ بات عام رکھی گئی ہے، اس نے کھانا کھلایا کھجور کی صورت میں، اس میں آ گیا۔ اس نے روٹی کے ساتھ سرکہ دے دیا، وہ اس میں آ گیا۔ اس نے روٹی کے ساتھ رائتا چٹنی کھول کر رکھ دی اور بھوکے کی بھوک مٹوا دی، وہ اس میں آ گیا۔ اس نے رج کے کھلایا، وہ اس میں آ گیا۔ اس نے چند لقمے کھلا دیے، وہ اس میں آ گیا، وہ اس میں آ گیا۔ اس نے اعلیٰ کھلایا، اس نے ادنا کھلایا، اس نے تھوڑا کھلایا، اس نے زیادہ کھلایا۔ اعد اللہ لمن اطعم الطعام، رب نے جنت کے یہ بالا خانے بک کیے ہوئے ہیں ان لوگوں کی، اس میں بکنگ ہو رہی ہے۔ دنیا میں جیتے جی جو نام لکھوانا چاہتا ہے، جو رجسٹر کرانا چاہتا ہے، وہ ہاتھ کھلا کرے کھلائے، وہ ہاتھ کھلا کرے اور کھلائے۔ تکلفات سے ہم بچیں گے تو ہم اطعام الطعام کو پھیلا سکیں گے۔ ہم تکلفات زیادہ کریں گے تو کھانا کھلانا کم ہو جائے گا، کھانا کھلانا کم ہو جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سحری کا وقت ہے، رمضان کا مہینہ نہیں ہے، آپ کا جی چاہا ہے کہ میں آج چلو روزہ رکھ لوں۔ مجھ سے کہا انس بن مالک سے، انس روزہ رکھو گے؟ میں نے کہا میں نہیں رکھنا چاہتا، فرض نہیں ہے نا، رمضان کا نہیں تھا یہ روزہ۔ کہا میں نہیں رکھنا چاہتا۔ آپ نے فرمایا مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں سحری اکیلے کروں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں سحری اکیلے کروں۔ جاؤ کسی کو دیکھو کوئی آئے میرے ساتھ سحری کر لے، جاؤ کسی کو دیکھو کوئی آئے میرے ساتھ سحری کر لے۔
میں گیا ایک بندے کو بلا کر لایا، سحری کرو گے؟ کروں گا، آؤ رسول اللہ کے ساتھ سحری کرو۔ اب سحری میں کیا مینیو ہے، کیا پکایا ہوا ہے؟ کھجور رکھی، کھجوریں تناول کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس صحابی نے بھی پانی پی لیا، سحری ہو گئی۔ اطعام الطعام آسان کریں، ڈشیں نہ گنا کریں، ورائٹی نہ گنا کریں، تانے نہ دیا کریں۔ لوگ ہمارے تانوں کی وجہ سے نہیں کھلاتے، کھلا سکتے ہیں وہ۔ ہر گھرانہ ایک آدھ بندے کو روزانہ کھانا کھلا سکتا ہے، 2 روٹیاں دے دے، 1 روٹی دے دے کسی مسکین کو، کر سکتا ہے وہ۔ لیکن انہیں ہم سے ڈر ہوتا ہے کہ یہ لوگ کہیں گے دیکھو اس سخی کو یہ کھلا رہا ہے، یہ کو کھلانے کی جائے، اس کو، اس کنجوس کو، اس کی توفیق اسے یہی ہوئی ہے۔ تانے نہ دے۔ ہمارے ڈر کی وجہ سے لوگ ولیموں میں تکلف کرتے ہیں اور انہیں فضول خرچیاں کرنی پڑتی ہیں۔ ہمارے ڈر کی وجہ سے لوگ دعوتوں میں تکلف کرتے ہیں، اس لیے جو دعوت روزانہ ہو سکتی تھی اب وہ سالوں بعد ہوتی ہے۔ اطعام الطعام کو پھیلائیں اور عام کریں۔ یہ چھوٹا کام نہیں ہے پیارے بھائیوں، کھلانے والا ہاتھ چھیننے والا نہیں ہوتا۔ یہ تربیت کی گہرائی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہاتھ کو کھلانے کا کام دیا، یہ چھینے گا کیسے؟ یہ تو تلاش میں رہے گا کسے کھلاؤں، کون حقدار ہے، کس پر خرچ کر کے آؤں۔ یہ گھر والوں سے کہے گا گوشت لائے ہیں، سالن ڈالو، فلاں کو دے کے آتے ہیں۔ یہ تعلیم دے گا، ایک پکائے گا، ایک اسے سنبھالے گا، ایک پہنچا کے آئے گا، ایک برتن واپس لائے گا، پوری فیملی انوالو ہوگی سخاوت کی تربیت میں۔ تو خرچہ ہوا 50-100 روپے کا، لیکن تربیت سب کو ملی۔ اولادوں کو پتا چلا کہ ہمارے رزق میں ہمارے بھائیوں کا حق ہے، ہمارے ہمسایوں کا حق ہے، کمزوروں کا حق ہے، بیماروں کا حق ہے۔ بندہ خود غرض نہیں ہوگا، بندہ متکبر نہیں ہوگا، کھلائے گا تو کمزوروں کو کھلائے گا نا۔ کسی اپاہج کو دیکھے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا، میں اپاہج نہیں ہوں۔ کسی نابینا کو دیکھے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا، میری بینائی ٹھیک ہے۔ کسی کمزور کو دیکھے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا، میں قوت میں ہوں۔ کسی بے روزگار کو دیکھے گا، کسی محتاج کو دیکھے گا، شکر ادا کرے گا، میں تو الحمدللہ اچھا کما آتا ہوں۔ یہ باریکیاں ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں، کہ آپ چھوٹا سا کام دیتے ہیں، دنیا والوں کو یہ لگتا ہے کہ لو جی ایک دفعہ فلاں کام کرنے پر جنت کی بشارتیں، پھر تو کوئی سارے کام چھوڑ دے، بس وہی کام کر لے۔ نا میاں تو کر کے دیکھ، تو جیسے ایک کام کرے گا محمد رسول اللہ کی تعلیم کے مطابق، ساری زندگی کی خیر تیرے اندر جمع ہو جائے، اعلیٰ صفتوں کا تو مجموعہ اور مرقع ہو جائے گا۔ تیرا کھانا کھلانا تیرے خلق پر اثر کرے گا، تیرے برتاؤ پر اثر کرے گا، تیرے نیم پر اثر کرے گا، تیرے دین پر اثر کرے گا۔ ان فی الجنۃ لغرفا یرا ظاہرها من باطنها، اسپیشل کوٹھیاں ان لوگوں کے لیے جو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو ارادہ کیجئے انشاءاللہ کہ اپنے دسترخوان کو وسیع کرنا ہے، اپنے دسترخوان کو وسیع کرنا ہے۔ آپ گھر کا راشن لینے جاتے ہیں 5000 کا، 5.5 کا لیں، کیا اس سے فرق پڑے گا؟ اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ بالکل کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ 5.5 کا لیں، چپکے سے ایک آئل کا پیکٹ اٹھائے، 2 کلو چینی اٹھائے، آدھا کلو دال اٹھائے، بچے کو دیں، جاؤ فلاں بیوہ کے گھر دے آؤ۔ اطعام الطعام ہو گیا، اطعام الطعام ہو گیا، سبحان اللہ۔ یا آپ اکیلے اپنے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، آپ بیوہ اماں بھی آپ کے لیے دعا کر رہی ہوگی، اسے پتا چلے گا کہ آج کل کاروبار نہیں چل رہا ہے، تو وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گی اللہ اس کا کام چلتا رہے ورنہ میرا راشن نہ رک جائے۔ جینے کا سلیقہ سکھایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان فی الجنۃ غرفا یرا ظاہرها من باطنها، جنت میں بالا خانے ہیں
اندر سے باہر کا منظر، باہر سے اندر کا منظر نظر آتا ہے۔ اعدہ اللہ، انہیں رب نے تیار کیا ہے، انہیں رب نے تیار کیا ہے۔ سبحان اللہ، سب کچھ کو رب نے تیار کیا ہے، لیکن جب خاص کرتا ہے اللہ کسی شے کو تو وہ اشارہ ہوتا ہے اس کے حسن کی طرف، اس کی زیبائش کی طرف، اس کی خوبصورتی کی طرف، اس کی آسائشوں کی طرف ہوتا ہے۔ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا۔ رب نے جنت کی خواتین کا تذکرہ کیا تو کہا ہم نے خود انہیں بنایا اور خاص طریقے سے بنایا، ہم نے خود انہیں بنایا اور خاص طریقے سے بنایا۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو آتَ اللہ لمن اطعم الطعام، تیار ہے یہ گھر کھانا کھلانے والوں کے لیے۔ دسترخوان کو وسیع کریں گے انشاءاللہ، یہ رمضان کا پیغام ہے انشاءاللہ، اپنے دسترخوان کو وسیع کریں گے۔ یہ بالکل نہ سوچیں کہ جی ہم تو افورڈ نہیں کر سکتے، اور کر کے دیکھو تم افورڈ بھی کر لو گے۔ یہ ہمارے حالات کی مالی جو خرابی ہے نا، یہ ہماری میتھمیٹکس کے قاعدوں کی وجہ سے ہے۔ ہم کہتے ہیں اتنے آئے ہیں، اتنے لگیں گے، اتنے خرچ ہو جائیں گے تو اتنی کمی آ جائے گی، یہ ہے نا۔ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، رب تم سے مغفرت کے وعدے کرتا ہے، رب تم سے مغفرت کے وعدے کرتا ہے۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، تو صدقہ کرتا ہے رب اسے بڑھا دیتا ہے۔ لَا تُوْقِي فَيُوقِ اللَّهُ عَلَيْكَ، تو ہاتھ نہ روک ورنہ دینے میں رب روک روک کے دے گا تجھے۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ دسترخوان کو وسیع کریں۔ مسلمان پریشان ہیں، نوازی پریشان ہیں، آپ کے ملک کے بھائی بہن مسلمان پریشان ہیں۔ وسیع کریں اپنے آپ کو، اپنے رزق میں وسعت چاہتے ہیں اور اپنی عمر لمبی چاہتے ہیں تو یہ کام کر کے دیکھیں۔ من اراد یا من احب ان یبسط له فی رزقه وینسى له فی اثره، تیرا جی چاہتا ہو نا کہ رب تجھے رزق زیادہ دے، اور تیرا جی چاہتا ہو تو لمبی صحت کی، عافیت کی، ایمان کی، سلامتی کی زندگی جیے، تو تو جوڑ کے رکھ، تو رشتے جوڑ کے رکھ۔ ایک کام ہم نے سیکھ لیا انشاءاللہ، وَعَلَانَ الْكَلَامَ، دوسرا کام، سبحان اللہ، اس میں روپے کا بھی خرچہ نہیں ہے، اس میں روپے کا بھی خرچہ نہیں ہے، اور یہ ایسا کام ہے کہ جسے اللہ نصیب کر دے، جسے اللہ نصیب کر دے، اس کی دکان اچھی چلتی ہے، اس کی فیکٹری اچھی چلتی ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ وَعَلَانَ الْكَلَامَ، جنت کے یہ بنگلے، یہ کوٹھیاں، یہ بالا خانے ان لوگوں کے لیے رب نے تیار کیے ہیں جو نرم کلام کرے، کلام میں نرمی ہے۔ دیکھا، مسکرایا، خوشی سے ملا، حشاش بشاش چہرے سے ملا، عزت دی اگلے بندے کو، خوش ہو کے اس سے ملاقات کرنا۔ لمن الان الکلام، بات میں ترشی نہ ہو، بات میں سختی نہ ہو، بات میں تانے نہ ہو۔ لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، مومن کو تانے دینے والا نہیں ہونا چاہیے، مومن کو تانے دینے والا نہیں ہونا چاہیے۔ خطائیں تو ہوتی رہتی ہیں بندوں سے، پھر ساری زندگی پکاتے رہے انہیں، نہیں، بھول جاؤ ان خطاؤں کو، رب بھی تو تمہاری خطائیں بھول جاتا ہے، ان نہیں جنواتا ہے، تمہیں نہیں بتاتا ہے کہ تم یہ کر کے آیا، یہ کر کے آیا۔ رب محسوس نہیں کراتا نا تو تم بھی محسوس نہ کرو۔ آخرت میں جیسا رویہ چاہیے بندوں سے ویسا رویہ رکھو، یہ قاعدے کی بات ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، مسلم۔ رب بندے کی مدد کرتا رہتا ہے اس لیے کہ بندہ بندے کی مدد کر رہا ہو۔ بندہ سیاح بنتا ہے، بندے کی مدد چھوڑ دیتا ہے، رب بندے کی مدد
چھوڑ دیتا ہے۔ رب کی مدد کو جاری رکھنے کے لیے لوگوں کی مدد میں رہیں، بات نرم کیا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موڈ مزاج کے حوالے سے ہر بندہ مطمئن ہوتا تھا، دشمن بھی مطمئن ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تسلی ہوتی تھی کہ اکھڑ نہیں پڑیں گے، چار بندوں میں گندا نہیں کریں گے، بے عزتی نہیں کر دیں گے، کوئی پتہ نہیں موڈ کیسا ہے، موڈ کیسا ہے۔ سب کو تسلی ہوتی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے تو انشاءاللہ اگر خطا بھی ہوگی تو آپ اس وقت رسوا نہیں کریں گے، خطا بھی ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسوا نہیں کریں گے۔ وہ میں نے ذکر کیا ہوگا، سیدنا وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حمزہ رضی اللہ عنہ کو جنہوں نے احد میں شہید کیا، آپ سب جانتے ہیں۔ حمزہ سے کوئی دشمنی تو نہیں تھی، کہا گیا کہ تم نبی کے چچا کو قتل کرو ہمارے چچا کے بدلے میں، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ کہتے ہیں میں چلا گیا، میں نے نیزہ مارا، حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی، میں مکے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بے فکر۔ کچھ سالوں کے بعد مکہ فتح ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آئے تو میں نے بوریا بستر باندھا، سامان اٹھایا اور میں طائف چلا گیا کہ مکے میں تو مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ میں طائف چلا گیا، فتح مکہ کے مہینے بعد آپ کے بارے میں پتہ چلا کہ آپ طائف آ رہے ہیں۔ میں نے پھر سامان باندھا اور میں عراق جانے لگا، سامان باندھا اور عراق جانے لگا۔ بندہ مجھے ملا، اس نے کہا کیوں جاتے ہو؟ کہا ڈر لگتا ہے۔ کس بات کا؟ کہا یہ جرم کیا۔ کہا تجھے ایک طریقہ بتاتا ہوں، تجھے معاف کر دیں گے، تجھے ایک طریقہ بتاتا ہوں، تجھے معاف کر دیں گے۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کوئی معافی مانگ لینا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ تم جا، میں نے تجھے معاف نہیں کیا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں مکے کی فتح سے پہلے سورت یوسف اتر چکی تھی۔ سورت یوسف نے بتایا یوسف کے بھائیوں کا قصہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ بھائیوں نے ارادہ قتل کیا، رب نے بچا لیا، کنویں سے نکلے، مصر میں پہنچے، شاہ مصر بن گئے۔ بھائیوں کے گھر میں فقیری آئی، راشن خریدنے کے لیے مصر پہنچے۔ شاہ مصر یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، شاہ مصر یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، حال احوال پھر پوچھا کہ ہاں یوسف کا بتاؤ۔ بات کھل گئی، وہ شرمندہ ہو گئے، بات کھل گئی، وہ شرمندہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا معاف کر دیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، کوئی بدلہ نہیں لوں گا، کوئی بدلہ نہیں لوں گا۔ بتائیں صلح ہمارے یہاں صلح کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے یہاں صلح اس لیے نہیں ہوتی کہ جس کے پاس آپ جا کے کہیں گے نا صلح کر لو تو وہ اگلے بندے کا جرم بتائے گا، اس نے صاحب یہ کیا، آپ نہیں جانتے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ اچھا جی، اچھا صلح کرنے کے لیے کیا اسے کرنا چاہیے تھا؟ بھائی صلح تو لڑائی کے بعد کی جاتی ہے، صلح تو کی بھی لڑائی کے بعد جاتی ہے، اور معاف تو غلطیوں کو کیا جاتا ہے۔ ہم بھی جانتے ہیں اس نے یہ کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا اسے، اسی لیے تو معافی پر ثواب ہے کہ اس کی غلطی ہے، تو مظلوم ہے، پھر معاف کر۔ اگر اس نے کچھ نہ کیا ہوتا تو ہم آتے تیرے دروازے پر کہ تو معاف کر دے۔ رب نے اس معافی کے بدلے تیرے ساتھ جنت کی معافی کا، آخرت کی معافی کا وعدہ جو کیا ہے وہ اسی لیے کہ تو قربانی دے رہا ہے، تو مظلوم، پھر بھی تو تحمل کر رہا ہے، زیادتی اس کی ہے پھر بھی تو تحمل کر رہا ہے، اسی لیے تو تیرے لیے یہ پیکج ہے۔ اللہ اکبر، الان الکلام، بات نرم کریں۔ سلمان باشی کہتے ہیں اس نے کہا کہ بس کسی طریقے سے چھپ چھپا کر محمد رسول اللہ کے سامنے پہنچ جاؤ اور کہو مجھے معاف کر دے، میں آپ کا مجرم ہوں۔ تم پہنچ گئے نا تو تمہاری جان بچ جائے گی، قربان جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں پر۔
کہ دشمن بھی اندازہ لگایا کرتا تھا کہ ان کے پاس معافی مانگنے والا خالی ہاتھ نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ گفتگو نرم کریں، تلخیاں نہ کیا کریں، دل نہ دکھایا کریں، الٹے ناموں سے نہ پکارا کریں، رسوا نہ کیا کریں، بے عزتیاں کرنا یہ کوئی قوت کی بات نہیں ہے، عزتیں محفوظ کرنا یہ اچھائی کی بات ہے۔ لب و لہجے میں شائستگی، نرمی ہونی چاہیے، گفتگو میں نرمی ہونی چاہیے۔ مومن طعان بھی نہیں ہوتا، مومن لعان بھی نہیں ہوتا، لعن طعن کرنا یہ مومن کے شایان نشان نہیں ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، ایک دفعہ بھی نہیں ڈانٹا رسول اللہ نے مجھے، اور یہ ہرگز نہیں ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کوئی موقع ہی نہ دیا ہو۔ دسیوں موقع بنتے تھے، 10 سال کا بچہ، اس سے ہو سکتی ہے نا کوئی بات بھول چوک ہو سکتی ہے، موقع بنتے تھے پھر نہیں ڈانٹتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھیجا آپ نے جاؤ فلاں کام کر کے آؤ، جا رہے ہیں، بچے کھیل رہے تھے ان کے ساتھ کھیلنے لگ گئے، کام بھول گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر انتظار کیا، آپ سمجھ گیا کہ بچہ لگتا ہے کھیل میں لگ گیا، بچہ کھیل میں لگ گیا، تو جہاں بچے کھیلتے آپ اسی میدان کی طرف گئے، وہاں گیا تو وہی تھا جس کا اندازہ تھا انس کھیل رہے ہیں۔ کہتے ہیں رسول اللہ کے ہاتھوں کی ٹھنڈک میری گردن اور گال پر میں نے محسوس کی، میں نے دیکھا تو آپ مسکرا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا انہیں اس کام کون سا بھیجا تھا، کیا کر رہے ہو؟ میں بھاگ کے گیا، میں کام کر کے آ گیا، میں کام کر کے آ گیا۔ کام سختی سے لیا جائے نا پیارے بھائیوں، منفی جذبات پیدا ہوتے ہیں، بغض پیدا ہوتے ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، انتقام کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، بندہ بھڑکتا ہے، وہ کہتا ہے اسے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ کام نرمی سے لیا جائے تو بندہ خیر خواہی اور ہمدردی سے کام کرتا ہے۔ آپ اپنے متعلقین کے ساتھ لب و لہجہ نرم رکھیں، لب و لہجے کی نرمی یہ جنت کے بالا خانوں کی بکنگ ہے، اس میں کوئی خرچہ نہیں ہوتا، اس میں کوئی خرچہ نہیں ہوتا۔ ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو عادتیں بنی ہوئی ہوتی ہیں نا 10 سال سے 20 سال سے 30 سال سے، انہیں چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ جیسے خطا ہو اس کی تلافی کر دیں، جیسے خطا ہو پہلے تو کنٹرول رکھے اپنے آپ پر کہ آپ کو حساب دینا ہے۔ اب میں تھوڑے سے غصے میں آ کر اپنا بنگلہ جنت والا اپنے نام سے کیوں ہٹواؤں؟ میں نے رب سے وعدہ کیا ہوا ہے اللہ میری زبان آئندہ نرم ہوگی، میں سختی تلخی بے عزتی نہیں کروں گا، میں الٹے نام نہیں لوں گا، تو میرے نام ایک بنگلہ کر دے۔ رب نے کر دیا، اب سختی کر کے میں بنگلہ اپنا کیوں چنواؤں؟ کوئی گھاٹا اپنا بھلا کرتا ہے کیا؟ اعد اللہ لمن اطعم الطعام وألان الکلام وطاب الصیام۔ روزوں کی باقاعدگی رکھیں، مہینے میں 3 روزوں کی ہمت کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ایک روزہ نفلی اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، جو ایک نفلی روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، اللہ 70 سال کی مسافت اس کے منہ کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے۔ کیا معنی ہوا؟ کہ وہ جہنم کے کنارے پر کھڑا ہوا تھا، پاؤں پھسلتا اور آگ میں چلا جاتا۔ پھر اس نے ایک روزہ رکھا، پھر اس نے ایک روزہ رکھا، تو وہ اتنا سفر دور کر جائے گا جہنم سے کہ 70 سال میں مسلسل جتنا سفر کیا جا سکتا ہو۔ 70 سال میں کتنے ہزار کلومیٹر سفر آپ کر لیں گے؟ جتنا سفر آپ 70 سال میں کرتے ہیں، ایک روزہ رکھنے سے آپ جہنم سے اتنا سفر دور ہو جاتے ہیں۔ ایام تشریق کے 3 روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی رکھتے تھے اور مقیم ہوتے تو رکھتے، چاند کی 13، 14 اور 15 کا روزہ۔ ہر سوموار جمعرات کو آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ شوال کے 6 روزے رکھیں، عید کا دن گزار لیں، اور شوال کے مہینے میں ترتیب کے ساتھ ہو جائے یا بغیر ترتیب کے ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا انشاءاللہ۔ حتیٰ کہ آپ کے ذمہ رمضان کے کوئی روزے چھوٹے ہوئے ہیں تو انہیں فی الحال رہنے دیں،
انہیں بعد میں پورا کر لیں۔ شوال کے مہینے میں 6 کی گنتی پوری کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو قیامت کے دن پوری زندگی روزے رکھنے کا ثواب اللہ دے گا۔ نفلی روزوں کا اہتمام کریں اور رات کو قیام کریں جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ رات کو قیام کریں جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تہجد کا نام سنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں چلو یہ ہماری فیلڈ نہیں ہے، ہمارا موقع نہیں ہے، ہماری بات نہیں ہے، چھوڑو پرے، یہ تو ولیوں کی بات ہے اور ہم کب کر سکتے ہیں تہجد؟ پیارے بھائیو، اس کی ایک وجہ ہے۔ تہجد ہماری زندگیوں میں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری نیند پوری نہیں ہوگی، ہم کیسے اٹھیں؟ تہجد کی عادت بنانے کے لیے آپ کو میں 1-2 نسخے دیتا ہوں، آپ اسے اپنائیں، انشاءاللہ آپ کے لیے تہجد آسان ہو جائے گا۔ تہجد کے لیے عشاء کے بعد فجر کی اذان تک کوئی بھی وقت جو آپ کے لیے آسان ہو، اس میں جتنی آسانی سے آپ رکھتے پڑھ سکیں، چاہے 2 ہوں چاہے 2 رکھتے ہوں، یہ ادا کی جا سکتی ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے سو کر اٹھنا ضروری نہیں ہے، سو کر اٹھنا ضروری نہیں ہے۔ میرے اس جملے پر توجہ کریں گے تو شہر کے لوگوں کو انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ شہری لوگ 12-1 بجے جا سوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ اب 12-1 بجے آپ سو رہے ہیں تو تہجد کا ٹائم ہے آپ کے لیے، 10 بجے سو رہے ہیں، تہجد کا اول ٹائم شروع ہو گیا۔ جو سب سے افضل ٹائم ہے وہ تو شہری والا ہے، لیکن جو جائز ٹائم ہے وہ عشاء کے بعد سے شروع ہو گیا ہے۔ جو جائز ٹائم ہے وہ عشاء کے بعد سے شروع ہو گیا ہے۔ وتر بھی تہجد کی نماز ہے، یہ جو وتر ہے نا، یہ بھی تہجد کی نماز ہے۔ 2 صورتیں، ایک ہے سب سے بہتر صورت، سب سے بہتر صورت تو یہ ہے کہ آپ صبح سحری کے وقت نفلیں پڑھیں، اور ایک ہے جائز صورت۔ جائز صورت یہ ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے ہی آپ کچھ رکھتے ہیں، جو آپ کی توفیق ہو پڑھ لیں، جتنی آپ کی توفیق ہو وہ آپ پڑھ لیں۔ 2 رکعتیں سے شروع کریں، 2 رکعتیں پڑھ لی، وتر پڑھ لیا، 15-20 دن اس طرح چلنے دیں، پھر چلو آپ 4 رکعتیں شروع کرتے ہیں، 4 رکعتیں شروع کرتے ہیں، 6 کرتے ہیں، 8 کرتے ہیں، جب تک پلٹن نہ ڈالیں۔ سونے کی شرط نہیں ہے، سونے کی شرط نہیں ہے۔ رات کو جب سونے لگیں وضو کریں، مصلی پر آ جائیں، جو توفیق ہے پڑھ لیں، تہجد پڑھ کے ہی سو جائیں۔ بخاری میں حدیث آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اوصانی خلیلی بثلاث لا اداہن، میرے دوست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وصیتیں مجھے کی، میں تو جیتے جی انہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تو جیتے جی انہیں نہیں چھوڑوں گی۔ کیا نصیحتیں کی؟ کہا ایک نصیحت یہ کی تھی کہ اشراق کی 2 رکعتیں ضرور پڑھنا، میں پڑھتا رہوں گا۔ ایک نصیحت یہ کی تھی کہ ہر مہینے 3 روزے رکھنا، میں رکھتا رہوں گا۔ ایک نصیحت یہ کی تھی کہ تم طالب علم ہو ابو ہریرہ، رات کو وتر پڑھ کے سونا، رات کو وتر پڑھ کے سونا۔ حدیث کو پڑھتے ہیں ہم تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ ابو ہریرہ تہجد نہیں پڑھتے تھے، نہیں، تہجد پڑھتے، وتر پڑھتے، پھر سو جاتے، تہجد پڑھتے، وتر پڑھتے، پھر سو جاتے۔ اس بات کا خلاصہ کیا ہے؟ اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ رات کو جب سونے لگیں تو پہلے کچھ نفلیں پڑھ لیں، پہلے کچھ نفلیں پڑھ لیں، جتنی آپ کی توفیق ہو۔ یہاں سے جاگ لگے گی، وابستگی ہوگی، محبت بنے گی، تہجد کے ساتھ دوستی لگے گی، مزہ آئے گا، پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ رکعتیں بڑھاتے جائیں، اللہ کی رحمت سے اس میں انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ بہت سارے میں نے پوائنٹس لکھے ہوئے تھے، ایک ہی حدیث کے اس حصے پر ہماری بات تقریباً مکمل ہو چلی ہے۔ میرا خیال ہے میں اگلے نقطے کو شروع نہیں کرتا ہوں، بس اسی پر اکتفا کر کے
چند منٹ میں آپ کے جو ماہ رمضان کے بعد کی جو مصروفیات ہیں یا جو ان دنوں کے احکام ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر کے میں انشاءاللہ اختتام کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اعتکاف والے جو احباب ہیں ان سے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ مساجد میں رونقیں لگی ہوئی ہیں، بس جیسے ہی درس دروس ہوں اس کے بعد آپ اپنے یہ خیموں کے پردے لٹکائیں اور خیموں میں آ جائیں، اپنے آپ کو تنہائی دیں۔ تھوڑا ٹائم بچ گیا ہے، اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ مجمع میں، باتوں میں، لوگوں کے درمیان بیٹھ کر گفتگو کرنے میں وقت کا عام طور پر ضیاع ہوتا ہے۔ خیر کی باتیں بھی ہوں تو بہرحال آپ تنہائی میں بیٹھ کر جو خیر کے ذکر کریں گے، دعائیں کریں گے، تلاوت کریں گے، وہ اس سے زیادہ اچھی ہو۔ اور جب آپ اعتکاف چھوڑیں گے تو اس کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے کہ پوری بستی کا چکر لگایا جائے، کوئی نعرے لگائے جائیں، کوئی جلوس کی شکل بنا لی جائے، نہیں، کوئی ایسی شے نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو ہمت دی، توفیق دی، اپنے گھر کا مہمان بنایا، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اس پر دکھاوے کی شکلیں بنانے سے اجتناب کریں، اس پر دکھاوے کی شکلیں بنانے سے اجتناب کریں۔ جسے رب دین کے کام میں استعمال کرتا ہے اس کا احسان نہیں ہوتا، رب کا احسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے جو بناوٹی چیزیں ہیں نا، وہ ہار لا رہا ہے، وہ ہار لا رہا ہے، ماشاءاللہ گھر میں تقریب ہو رہی ہے، مبارک باتیں ہیں، مٹھائیاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن تکلفات کے راستے ہیں۔ جس نے کوئی نیکی کا کام کیا ہے اسے آج سے انکساری میں رہنے دیں، اللہ اس کا قبول کرے، اللہ اس کا قبول کرے، اب اسے بناوٹوں کے نظر نہ کریں، یہ میرا مشورہ ہے۔ صدقۃ الفطر دینے کا یہی ٹائم ہے۔ 2-3 دن پہلے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم صدقۃ الفطر فطرانہ دے دیتے تھے۔ فطرانے میں اگر آپ نے گندم خریدی ہوئی ہے تو اسی گندم کو 2.5 کلو پر ہیڈ کے حساب سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور اگر آپ آٹا خریدتے ہیں تو پھر آٹا 2.5 کلو پر ہیڈ کے حساب سے وہ خرچ کریں، جنسی دیں زیادہ بہتر ہے۔ آپ کو اللہ نے مالی اضافی وسعت دی ہے تو آپ کھجور کا فطرانہ نکال دیں، چلو 4 پیسے زیادہ غریب کے پاس چلے جائیں، کشمش کا فطرانہ نکال دیں، منقے کا، چاول کا فطرانہ نکال دیں، اس میں آپ کے لیے زیادہ اجر و ثواب ہوگا۔ یہ مختلف ورائٹیاں جو فطرانے میں بتائی گئی ہیں نا، وہ اسی لیے بتائی گئی ہیں کہ سب لوگوں کی حیثیت ایک جیسی نہیں ہے۔ اب فیکٹری مالک بھی 250 روپے کہ گندم 100 روپے کلو ہے، اور ریڑھی والا بھی 250 روپے کہ گندم 100 روپے کلو ہے۔ جائز تو ہے، کوئی اس میں نہیں ہے، اللہ نے جو باتیں ذکر کی ہیں من الطعام میں سے تو ہیں ہی، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اتنی ساری چیزیں جو گنوائی ہیں، اور کبھی تو ہونا کہ ہم اللہ رب العزت کے حضور کہہ تو سکیں کہ اللہ 1 سال میں نے کھجور خرچ کی تھی فطرانے میں۔ اب سیٹ زندگی میں ایک دفعہ بھی وہ چاول فطرانے میں نہ دے، کھجور فطرانے میں نہ دے، کشمش منقع فطرانے میں نہ دے، تو غریب کب دے گا؟ پھر تو حکم ایک ہی ہوا بھی، اللہ نے حکم ہی بس گندم کا دیا ہے یا آٹے کا دیا ہے؟ اللہ نے 7 حکم 6-7 حکم دیے ہیں، ایک پر نہ رکیں، آپ کی طاقت ہے تو اور بھی کریں۔ میں نے کل کے درس میں ایک مشورہ دیا تھا، یہاں دہرانا مناسب ہے، وہ یہ ہے کہ نفلی صدقہ جو بھائی کرتے ہیں، اس وقت جو حالات ہیں ہماری قوم کے، اس کے پیش نظر میں یہ مشورہ دوں گا کہ مثلا آپ کوئی 100 50 لاکھ 2 جو بھی خرچ آپ کا ارادہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، اس خرچے کو اس طرح کریں کہ غریب گھرانوں کا فطرانہ آپ ادا کریں، غریب گھرانوں کا فطرانہ آپ ادا کریں۔ آپ نے نیت کیا ہے کہ جی آپ ماشاءاللہ 50,000 خرچ کر دیں گے، اب 50 آپ نے کیا آپ اپنے ثواب کے لیے نا، یہی 50 فطرانے میں خرچ کریں، اس بیوہ کے گھرانے کا، اس یتیم کے گھرانے کا، اس مسکین کے گھرانے کا، اس مزدور کے گھرانے کا، ان کے بندے گنے جتنا بنتا ہے فطرانہ دے، انہیں بتا دیں کہ بھئی آپ نہ دینا، آپ کا فطرانہ ہم نے دے دیا ہے، صدقہ بھی ہو گیا، رشتہ بھی جڑ گیا، صلہ رحمی بھی ہو گئی۔ یہاں یہ پریشان نہ ہو کہ ثواب تو پھر اسے ہوگا، فطرانہ تو اس کا ہے،
مجھے کیا ملا؟ نہیں نہیں نہیں، آپ کو 2 ثواب ہو گئے، خرچ کرنے کا بھی ثواب ہوگا، رشتہ جوڑنے کا بھی ثواب ہوگا۔ لیکن جس کا فطرانہ دے رہے ہیں نا اسی کو نہ دیں، جس کا فطرانہ دے رہے ہیں اسی کو نہ دیں۔ آپ اپنی فیملیوں میں دیکھ لیں جو کمزور گھرانے ہیں، اور اس دفعہ فطرانہ بھی ماشاءاللہ کافی سارا بن رہا ہے، یعنی 8-10 بندے ہوں تو 2-3 ہزار روپیہ جاتا ہے۔ تو جو کمزور گھرانے ہیں ان کے افراد کو گن لیں اور انہیں کہہ دیں یا پوچھ لیں ان سے کہ فطرانہ دے دیا آپ نے؟ وہ کہیں نہیں، تو کہیں آپ نہ دینا، پھر آپ کی طرف سے میں دے رہا ہوں، تو ڈبل ثواب حاصل کریں۔ صدقہ تو وہی آپ کریں گے جو آپ نے کرنا تھا۔ اب یہ ہے کہ ایک غریب جس نے صدقہ نہیں کرنا تھا اور اسے بھرنا پڑتا، اس کو بھی آسانی ہو جائے گی۔ تو ایک صدقے سے آپ کو 2 ثواب انشاءاللہ اس سے ملیں گے۔ یہ میں ایک احتیاط آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا تھا۔ جمعے والے دن اگر عید آ جائے تو مساجد میں تو جمعے کا اہتمام ہوگا، یا بعض مساجد میں جمعے کا اہتمام کر لیا جائے اور بعض مساجد میں جمعے کا اہتمام نہ کیا جائے تو جائز ہے۔ جمعے کا دن عید کا دن آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو جمعہ پڑھائیں گے، جو دور سے آئے ہیں جمعہ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ ٹھہر جائیں، نہیں پڑھنا چاہتے تو اپنے علاقوں میں جا کر ظہر کی نماز پڑھ لیں گے۔ تو آج کل یقیناً جمعے ہوتے ہیں، جمعے عام طور پر ہر مسجد میں اس کا انتظام ہوتا ہے، اور بہتر بھی یہی ہے۔ تو اگر آپ کے علاقے کی محلے کی مسجد میں جمعے والے دن عید ہو اور جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو تو گھر نہ بیٹھے رہا کریں۔ ایک قدم پر 1 سال کا اجر ملتا ہے، گھر نہ بیٹھے رہیں کہ بھئی آج بھی مولوی نہیں چھوڑ رہے، سارا رمضان ان کے خطبے سنے، آج پھر تقریر کے لیے آ گئے۔ نہ، آپ اپنا ثواب کمائیں۔ نماز بھی چھوٹی، ثواب بھی زیادہ، نماز بھی چھوٹی، ثواب بھی زیادہ۔ جمعہ نہ بھی پڑھنا ہو تو نماز پھر بھی جماعت سے پڑھنی ہوگی، نماز پھر بھی جماعت سے پڑھنی ہوگی۔ روزے اگر رہتے ہیں بیمار کے اپنا یا سفر کی وجہ سے کوئی رہتے ہیں، اس کے لیے آپ کے پاس اگلے شعبان سے پہلے ٹائم ہے، آپ نے 11 مہینوں کے اندر وہ روزے پورے کر لینے ہیں۔ شوال کے جو 6 روزے ہیں وہ اس قضاء سے پہلے ہی آپ انشاءاللہ وہ رکھ سکتے ہیں۔ بس اسی پر اتفاق کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔